آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز اور ڈھاکہ سے میں ہوں بلال اوری۔ کل بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور میں اس وقت ہوٹل شیلٹن میں موجود ہوں، جہاں پہ کچھ دیر پہلے جماعت اسلامی کا میٹ اپ تھا، جو دنیا بھر سے آئے ہوئے صحافی ہیں، مندوبین ہیں، آبزرورز ہیں، ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا تھا۔ اور کل اسی جگہ پر BNP کی طرف سے مندوبین اور جو صحافی ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے، ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ہم ملے ہیں، جو عام افراد ہیں ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ صحافیوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، کاروباری شخصیات سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے انتخابات کو کس طرح سے دیکھنے ہیں۔ تو کل پولنگ ہونا ہے بنگلہ دیش کے 13ویں عام انتخابات کے حوالے سے، اور یہ جو انتخابات ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے ارکان منتخب کرنے کے لیے نہیں ہو رہے، بلکہ اسے آپ دستور ساز اسمبلی کا انتخاب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ریفرینڈم ہو رہا ہے اور 2 بیلٹ پیپر ہوں گے۔ ایک تو مختلف حلقوں سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے انتخاب کے حوالے سے لوگ اپنی رائے دیں گے۔ دوسرا ایک جو پنک کلر کا بیلٹ پیپر ہوگا، اس پہ ہاں یا نا میں جواب دینا ہوگا، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کا قیام بھی جو ہے وہ عمل میں لایا جائے، نظام میں اصلاحات کی جائیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ ہاں پہ ٹک کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آزادی چاہتے ہیں، لیکن اگر نا پہ آپ مہر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلامی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیا بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرانے بنگلہ دیش میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آزادی اور غلامی کا کیا مطلب ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ دراصل بھارت کی جو مداخلت رہی ہے بنگلہ دیش میں، اس پہ لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں، اور باقی چیزوں پہ لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف نظر بھی آتا ہے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے، کون سی نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب بھارت کا ذکر آتا ہے تو اس پہ جتنے بھی بنگلہ دیشی ہیں سب یک زبان دکھائی دیے کہ بھارت کی مداخلت ہمیں نہیں چاہیے، بھارت کا جو تسلط ہے اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ریفرینڈم میں ہاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھارت کی مداخلت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور آپ آزادی کے خواہاں ہیں، اور اگر آپ نہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھارت کے غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ریفرینڈم بھی ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 300 ارکان پارلیمنٹ ہیں اس میں سے ایک حلقے میں انتخابات ملتوی کر دی گئے ہیں۔ 299 حلقوں پر کل جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ BNP اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کتنا کانٹے دار ہے۔ لیکن پہلے یہاں کی جو پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں وہ کچھ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب میں یہاں آیا تو مختلف لوگوں سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، فوج کا کیا کردار ہے، فوج جو ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ جس طرح پاکستان میں مختلف ادارے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ایک ادارہ ہے فورسز انٹیلیجنس۔ تو جو ڈائریکٹر جنرل آف فورسز انٹیلیجنس ہوتا ہے وہ سیاسی بندوبست میں جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے، لیکن بالعموم یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، حکومت کے ایما پہ یہ جو ادارہ ہے فوج کا، یہ سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ فی الحال جو ہے فوج کی مداخلت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ بنگلہ دیش کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج سے مختلف ہے۔ میں نے کہا جی کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ وہی فوج نہیں ہے جس نے شیخ مجیب الرحمان کو اس کے گھر میں قتل کر دیا؟ کیا یہ وہی فوج نہیں ہے جس نے مارشل لا لگائے؟ کیا یہ وہی فوج نہیں ہے کہ جس کی BNP باقیات ہے، میجر جنرل ضیاء الرحمان جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور BNP کی بنیاد رکھی، پھر ان کی
پھر خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں یہ چلاتی رہیں، اور آج خالدہ ضیاء کے بیٹے جو ہیں طارق رحمان وہ BNP کی قیادت کر رہے ہیں۔ کیا یہ وہی فوج نہیں ہے کہ جس کے جنرل ارشاد جو ہیں ان کی جاتیہ پارٹی آج بھی ایک اہم سیاسی پلیئر کے طور پہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے؟ تو بہرحال مجھے یہ بات ڈائجسٹ کرنا میرے لیے مشکل تھا جب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں، بنگلہ دیش کی فوج جو ہے وہ مختلف ہے اور یہ فوج جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتی۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جولائی میں جو اپرائزنگ ہوئی اور پھر جس کے نتیجے میں اگست 2024 میں غالباً جو ہے حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا، تو اس کے بعد ایک خوف ضرور ہے پولیس میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، فوج میں بھی، باقی اداروں میں بھی، کہ اگر ہم عوامی امنگوں کے برعکس کچھ کریں گے تو پھر سے وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، پھر سے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوج مختلف ہے اور اس کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہے اور یہ کس قسم کی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرتی۔ دوسرا جو بڑا اہم فیکٹر ہے بنگلہ دیش کی پولیٹکس کے حوالے سے، کراچی میں جسے ہم بھتہ کہتے ہیں، بھتے کی پرچی وصول ہوتی ہے، تو یہاں بنگلہ دیش میں اس کو چندہ کہا جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کی سیاست میں یہ جو چندے کا فیکٹر ہے، یہ آپ کسی سے بھی بات کر لیں، یہ کھلا راز ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات جو ہے وہ نہیں ہے مختلف کاروباری شخصیات کو۔ اور آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں شاید انہیں بھتے کی پرچی جو ہے وہ موصول ہوتی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں جو چھابڑی فروش ہے، جو ٹھیلے والا ہے، اس کو بھی بھتہ دینا پڑتا ہے، اور کوئی روزانہ 300 سے 400 ٹکا بنگالی ٹکا جو ہے وہ ایک چھابڑی فروش کو بھتہ یا چندہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ جو دکاندار ہے وہ 1000 روپے تک کا جو ہے وہ چندہ یومیہ دیتا ہے، اور جو بڑے سٹورز ہیں وہ یومیہ 3000 ٹکا، یہ غنڈہ ٹیکس کہیں آپ اسے بھتہ کہیں یا چندہ کہیں یا جو بھی نام دے لیں وہ دیتے ہیں۔ اور جو اس بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں، ظاہر ہے ان کو بڑی بڑی پرچیاں جو ہے وہ وصول ہوتی ہیں اور ان کو یہ چندہ دینا پڑتا ہے۔ اور یہ جو چندہ ہے، پہلے اس پہ عوامی لیگ کی اجارہ داری تھی، عوامی لیگ کے لوگ جو ہیں یہ وصول کیا کرتے تھے، اور عوامی لیگ کا جو دور اقتدار ہے وہ ختم ہو جانے کے بعد یہ جو بھتے کا دھندا ہے، یہ جو چندے کا کاروبار ہے، اس پہ یہ کس کے حصے میں آیا؟ اس حوالے سے جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ بڑی حد تک یہ جو کام ہے یہ BNP نے سنبھال لیا ہے۔ وہ بھتہ جو عوامی لیگ وصول کیا کرتے تھی، وہ چندے کی پرچیاں جو عوامی لیگ کے لوگ دیا کرتے تھے اور وصولی کیا کرتے تھے، اب وہ BNP کرتی ہے۔ اور یہ جو نوزائیدہ سیاسی جماعت ہے، وہ نوجوان جو انقلاب لے کے آئے NCP کے نام سے جنہوں نے پارٹی بنائی ہے، وہ بھی کسی حد تک اس میں ملوث ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ بڑی حد تک جو ہے یہ جو چندے کا کاروبار ہے، یہ جو دھندا ہے، یہ اب BNP نے سنبھال لیا۔ اچھا، میں نے پوچھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ جی کیا طریقہ کار ہے کلیکشن کا، تو بتایا گیا کہ ان کے ایجنٹ آتے ہیں اور وہاں سے وصولی کرتے ہیں، کوئی پرچی نہیں دی جاتی، کوئی رسید نہیں ہوتی، بس وہ طے ہے 300 روپے 400 روپے، وہ آ کے روزانہ وصول کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ جی اگر وہ لوگ نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ پھر ان کی پارٹی کے لوگ آتے ہیں، وہ ٹھیلا اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، دکان جو ہے اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، جو بھی کاروبار ہو۔ اگر آپ یہ بھتہ نہیں دیں گے، چندہ نہیں دیں گے، تو آپ کو کاروبار نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو یہاں کے لوگ اس بھتے سے، اس چندے سے بہت تنگ ہیں، اور جماعت اسلامی کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھتہ نہیں لیتی، چندہ وصول نہیں کرتی، غنڈہ گردی نہیں کرتی، یہ لوگ کرپشن نہیں کرتے، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ دوسرا جو انتخابات کے حوالے سے اہم فیکٹر ہے، کل جب پولنگ ہوگی تو اس میں جو یوتھ ہے اس کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ میں کچھ فگرز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 127 ملین ووٹرز ہیں بنگلہ دیش میں، یعنی تقریباً 12 کروڑ جو ہے وہ کہہ لیجئے۔ تو ان 12 کروڑ میں 5 کروڑ ووٹرز وہ ہیں جن کی عمر 18 سے 37 برس ہے، جسے آپ یوتھ کہہ سکتے ہیں۔ اور ان 5 کروڑ میں سے بھی جو 50 لاکھ ووٹرز ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ابھی رجسٹر ہوئے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ اس الیکشن میں ووٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو نئے ووٹرز ہیں، یہ کس طرف جاتے ہیں؟ یہ جو یوتھ ہے،
یہ کس کے ساتھ ہے، یہ بات جو ہے اس الیکشن میں بڑا میٹر کرتی ہے۔ اور اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو یوتھ کس کے ساتھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یوتھ وہی ہے جو جولائی کی اپرائزنگ ہے جس میں وہ سڑکوں پہ نکلی، جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا اور شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ یہ پہلے ان کی بات چیت بی این پی کے ساتھ بھی اگرچہ چلتی رہی، لیکن الٹیمیٹلی گزشتہ برس دسمبر میں این سی پی نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ دراصل جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور اس کا دونوں فائدہ ہوا۔ فائدہ اس لیے ہوا کہ جو این سی پی ہے اس کے پاس پاپولر سپورٹ ہے لیکن تنظیم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو این سی پی سے اتحاد کے نتیجے میں پاپولر سپورٹ ملی، اور ساتھ جماعت اسلامی کے پاس تجربہ بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس تنظیمی قوت بھی ہے۔ تو یہ دونوں کے مل جانے کے بعد صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی۔ اور یوتھ کیوں جماعت اسلامی کے ساتھ ہے؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ جی جماعت اسلامی کا جو کردار رہا 1971 کے دوران، اس حوالے سے بنگلہ دیشیوں کا کیا خیال ہے؟ تو یہ جو جنریشن زی ہے، یہ جو نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ماضی کی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کون کہاں کھڑا ہے، آج جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے۔ اور ان کا ماننا ہے، یہاں کی جو یوتھ ہے ان کا ماننا ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے، جو اپرائزنگ تھی، جو جبر و استبداد تھا شیخ حسینہ واجد کا، اس کے خلاف جو تحریک اٹھی، جماعت اسلامی اس میں سب سے آگے تھی۔ جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ مزاحمت کی، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے، ہم جو خواب لے کر چل رہے ہیں کہ نیا بنگلہ دیش بنے اور یہاں پہ یہ جو جبر کا نظام ہے یہ ختم ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، ترقی و خوشحالی کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو، تو اس پہ جو بی این پی کا موقف ہے وہ کوئی واضح نہیں ہے، جبکہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ بہت واضح ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ نیا بنگلہ دیش بنایا جائے، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ غلامی کے بجائے آزادی کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے۔ تو اس الیکشن میں جس طرح پاکستان میں جماعت اسلامی کا انتخابی نشان ترازو ہے، یہاں بھی جماعت اسلامی کا انتخابی نشان جو ہے وہ ترازو ہے، جبکہ بی این پی جو ہے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ دھانے شش ہے۔ دھانے شش یعنی جس طرح گندم کا خوشہ ہوتا ہے، جو چاول کا خوشہ ہے وہ بی این پی کا جو ہے وہ انتخابی نشان ہے۔ اور این سی پی کے علاوہ 11 جماعتی اتحاد ہے جماعت اسلامی کی قیادت میں، جو بی این پی کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ 299 نشستوں پر جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں سے تقریباً 200 نشستوں پر جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، 30 نشستیں جو ہے وہ این سی پی کو دی گئی ہیں، اور باقی نشستیں جو ہیں اس پہ جماعت اسلامی کے جو دیگر جو ہیں وہ اتحادی ہیں انہوں نے اپنے امیدوار جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں۔ کل اس حوالے سے جو ہے وہ پولنگ ہونے جا رہی ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو لاہور میں کامیابی حاصل کرتا ہے وہی پورے پاکستان میں جیتتا ہے، تو یہاں یہ پرسیپشن ہے کہ جو ڈھاکہ کو جیتے گا، جو ڈھاکہ کو فتح کرے گا، ملک میں اسی کی حکومت ہوگی۔ تو ڈھاکہ میں میرے خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے 15 حلقے ہیں، اور طارق رحمان جو بی این پی کے سربراہ ہیں وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ بھی ڈھاکہ سے ہی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں ڈھاکہ میں موجود ہوں، یہاں جو بھی صورتحال ہوگی اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔